بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تحریک لبیک قیدیوں کے حق میں درخواست پر پنجاب حکومت نے اعتراض اٹھا دیا۔ تحریک لبیک کے خلاف حکومتی اقدامات کے خلاف پٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے چیئرمین ڈیفنس آف پاکستان حافظ احتشام احمد کی طرف سے دائر پٹیشن کی سماعت کی۔ درخواست گزار حافظ احتشام احمد ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین ڈیفنس آف پاکستان نے سماعت کے آغاز پر چودھری ناصر منہاس ایڈوکیٹ کا وکالت نامہ واپس لے لیا۔ 8 جنوری کو کیس کی پیروی کے لیے چودھری منہاس ایڈوکیٹ کا وکالت نامہ جمع کروایا تھا۔ اسی شام تحریک لبیک کی مرکزی قائم مقام قیادت کی جانب سے چودھری ناصر منہاس ایڈوکیٹ سے لاہور میں موجودگی کی درخواست کی گئی۔ حافظ احتشام احمد نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ چودھری ناصر منہاس لاہور میں تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنان کے خلاف مقدمات دیکھ رہے ہیں۔ ان کی راولپنڈی آمد مشکل ہے، اس لیے میں ان کا وکالت نامہ واپس لے کر خود کیس کی پیروی کروں گا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے پٹیشن کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض کیا گیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اعتراض کیا کہ پٹیشنر کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پٹیشنر تحریک لبیک پاکستان کا رکن نہیں ہے۔ پٹیشنر کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ پٹیشن دائر کرے۔ جسٹس مرزا وقاص نے پٹیشنر سے کہا کہ بہتر ہے آپ اس کیس میں کوئی دوسرا وکیل کر لیں۔ پٹیشنر حافظ احتشام احمد نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس کیس میں سینئر وکیل کی خدمات حاصل کر لیتا ہوں، مگر آج میری درخواست سے استدعا ہے کہ زیر حراست افراد کو آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق سے محروم رکھنے کے خلاف میری متفرق درخواست پر حکم نامہ جاری کیا جائے۔ میری عدالت سے استدعا ہے کہ زیر حراست افراد پر جیلوں میں تشدد کے خلاف دائر متفرق درخواست پر بھی حکم نامہ جاری کیا جائے۔ مذکورہ دونوں درخواستوں پر عدالت فریقین کو نوٹسز جاری کر چکی ہے۔ متفرق درخواستوں پر حکم نامہ جاری کرنے کی پٹیشنر کی استدعا پر بھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اعتراض اٹھایا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اعتراض کیا کہ اس کیس میں پٹیشنر متاثرہ فریق نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے۔ زیر حراست افراد کے ورثاء کی جانب سے ایسی کوئی درخواست یا شکایت نہیں آئی۔ بطور جماعت تحریک لبیک پاکستان نے بھی ایسی کوئی درخواست یا شکایت نہیں کی۔ زیر حراست افراد کے ورثاء یا تحریک لبیک پاکستان کا کوئی رکن ایسی درخواست یا پٹیشن دائر کر سکتا ہے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے ریمارکس دیے کہ سوال تو موجود ہے کہ زیر حراست متاثرہ فریق کے ورثاء اس حوالے سے کیوں عدالت نہیں آئے۔ سوال یہ بھی موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ان اقدامات کو کیوں چیلنج نہیں کیا۔ حافظ احتشام احمد نے جواب دیا کہ ان تمام سوالات کے جوابات عدالت کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری پھر استدعا ہے کہ عدالت آج میری متفرق درخواستوں پر کوئی مناسب حکم نامہ جاری کرے۔ زیر حراست افراد کے ورثاء کافی پریشان ہیں۔ عدالت نے پٹیشنر کی جانب سے متفرق درخواستوں پر فوری طور پر کوئی حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کی پریشانی آئندہ سماعت پر ختم کر دیں گے۔ آج وقت کم ہے، اگلے ہفتے کی کوئی تاریخ سماعت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ آئندہ سماعت پر ہم تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے۔ یاد رہے کہ متفرق درخواستوں پر 8 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے وفاقی سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری پنجاب
آئی جی پولیس اسلام آباد اور آئی جی پولیس پنجاب کو 11 جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ حافظ احتشام احمد کی طرف سے دائر کردہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 23 نومبر سے حراست میں لیے گئے تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنان کو جیلوں میں آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ زیر حراست افراد پر جیلوں میں انسانیت سوز تشدد کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ تحریک لبیک کے سرپرست اعلیٰ پیر افضل قادری شدید علیل ہیں، انہیں طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، جبکہ اس جماعت کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی پر بھی جیل میں مختلف طرح سے جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا اور علامہ خادم حسین رضوی کی حالت تشویشناک ہو چکی ہے۔